بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 17 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 14 اکتوبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، 13ویں قسط، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دن اللہ پاک کی طرف سے پھر اعلان آیا کہ اب سارے مکے والوں کو کھلے عام دعوت دیں، سب کو حق کا پیغام صاف صاف سنا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب کو آواز لگائی۔ آپ کی آواز سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دی اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم میرے پیغام کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ سن کر ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب پورے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہونے لگا۔ ہر گھر، ہر محلے میں آپ کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ آپ بھی گلی گلی، کوچے کوچے اپنا پیغام سنانے لگے۔ آپ سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بتوں پتھروں کی عبادت سے باز آنے کی دعوت دیتے، انہیں اچھے اخلاق کی طرف بلاتے، بری عادتوں اور برے اخلاق سے روکتے۔ مکے میں جب میلے لگتے، آپ ان میلوں میں تشریف لے جاتے اور حق کی باتیں سناتے۔ مکے پر چونکہ قریش قبیلے کی حکومت تھی تو انہیں خطرہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت پھیل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حکومت چھین کر مکے کے بادشاہ بن جائیں۔ لہذا انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ دعوت صرف ذرا سی حکومت قبضانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کو سنوارنے کی دعوت ہے، یہ تو دنیا اور آخرت بنانے کی دعوت ہے، یہ تو انسان کو اس کے اصل مالک سے جوڑنے کی دعوت ہے۔ یہ ایسی دعوت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مول نہیں، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ لالچ دے کر اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ ڈرا کر اسے کچلا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی اور اچھے اخلاق کی دعوت دیتے، ان کے سامنے مورتیوں بتوں کی برائی کرتے اور کہتے کہ یہ بے جان چیزیں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، اس لیے تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ آپ انہیں مثال دے کر سمجھاتے کہ یہ بے جان پتھر کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے چڑھاوے میں سے کچھ چھین لے تو اس سے واپس تک نہیں لے سکتے۔ یہ نہ تو کچھ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قریش کے سردار یہ باتیں سنتے تو آگ بگولا ہو جاتے، مگر ان کے پاس ان سچی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کی تدبیر شروع کر دی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ بھی جاری رہے گا۔ اخلاقیات، بہترین شخص اور بدترین شخص، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ یہ سن کر سب لوگ چپ ہو گئے۔ جب آپ نے یہی سوال 3 مرتبہ دہرایا تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نہ تو خیر کی امید ہو نہ ہی اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ ترمذی 2263۔ اس حدیث سے 2-4 کی طرح واضح ہو گیا کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو دوسروں کے لیے وہی سب نعمتیں اور وہی سب اچھی چیزیں چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، ساتھ ہی دوسروں کو وہ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے یا اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچائے تو وہ اچھا انسان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے سب سے زیادہ کام آئے۔ اسی طرح برا انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو کوئی خیر کی توقع نہ ہو، جو دوسروں کے بارے میں برا سوچے، ساتھ ہی اس کی حرکتوں سے لوگ پریشان بھی ہوں
وہ لوگوں کو ستانے تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ ایک دوسری حدیث ابو داود کی ہے کہ سب سے برا وہ شخص ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگیں، حدیث نمبر 4791۔ لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں میں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں جن کی زبان کی تیزی، بد زبانی یا بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، جن کی طرف سے ہمیشہ دوسرے لوگ ڈر اور خوف کی حالت میں رہتے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں خود کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسائل: موبائل کال اور میسج کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی: اگر فون کال اور میسیجز کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہ ہو تو یہ بھی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے اور دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ وقت بے وقت کال کر دیتے ہیں، جبکہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ انجان ہیں تو پہلے میسج کر کے وقت لیں پھر کال کریں، یا کم از کم کال کر کے پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ وقت آپ سے بات کرنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کال ریسیو نہ ہونے کے باوجود بار بار کال کرتے رہتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ بہت سے لوگ کال کر کے ڈائریکٹ بات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ضروری ہے کہ پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ صرف سلام یا ہائے کا میسج لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، جب بھی لکھیں پورا میسج لکھیں جس میں اپنا مقصد بھی بیان کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگ میسج کر کے چاہتے ہیں کہ فوراً جواب دیا جائے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی مشغول ہو یا کسی وجہ سے فوراً جواب نہ دینا چاہتا ہو، اس لیے میسج کرنے کے بعد جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو شخص آپ کو جانتا نہیں اس کو بالکل صبح یا دیر رات کو فون نہ کریں۔ جب بھی کسی کو کال کریں تو اس کی سہولت کا خیال رکھیں۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔